دیکھنے والے ادھر او پتر پروں مندریاں والے ادھر ویخ، ایک مندری لا کے انہیں جیب وچ پا، کیونکہ شریعت میں ایک کی بھر کے مینوں پڑا ادھر دے دیں، نہیں دینی جیب وچ پا، پھر یہ تیرے کول رہے گی تو پھر پا لینی ہے، تو ہن دوبارہ پاؤنی نہیں تو ہے۔ ویسے میں نے تحریک چلائی ہے، جس کو دیکھتا ہوں میں اتار کے لے لیتا ہوں، میں چیتا بھول گیا تو انہیں بھی آخیا مولوی کی نہیں لے ہی نہ جاوے۔ تو یہ جو مسئلہ سن لیا، جڑے کڑے چھلے مندریاں پاؤندے ہو نا، ایک مندری جی میں بالکل بتا دیتا ہوں، ایڈی برکت ہوں تو فیروز ابو اولو مجوس دا مزار تو نہ بناؤندے، یہ اصل وچلیاں کہانیاں کچھ ہور ہوندیاں نے۔ یہ تو پتر جڑے دن عمل کھلے تمہیں پتہ لگے گا نا، اتنے پتہ نہیں کیڑا دھندا شروع ہو گیا، سنیو کدوں اکھاں پٹو گے یار۔ اے جڑا تسی فیروزہ پاؤندے دی بڑی برکتاں ہوندیاں نے، یہ فیروزہ پتہ لوکی کیوں پاؤندے نے؟ حضرت عمر دا قاتل جڑا سی، دا نام فیروز سی، یہ اس واسطے پاؤندے نے کہ عمر دا قاتل دے نام دا پتھر پہ۔ کتھے بیٹھے ہو تسی یار؟ خدا دے بندے اللہ دا نام ہے، تھوڑی اکھاں کھول لو سرکار، یہ اہل سنت دے نال کیوں کھلواڑ ہوندا پیا؟ کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سلسلہ گفتگو شروع کیا ہوا ہے جس میں مختلف قسم کے وہی اعتراضات جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے، جن کے جوابات مدت سے ہماری مذہب کی جانب سے دیے جا چکے ہیں، دیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ دیے جاتے رہیں گے، لیکن پھر دوبارہ انہی اعتراضات کو ایک نئی شکل دے کے، مختلف اس کی جہتیں بنا کے، مختلف سوالات کی صورت میں انہی چیزوں کو صرف شیعہ تعصب اور شیعہ دشمنی میں ان کو زندہ کیا جاتا ہے۔ انہی سوالوں میں سے ایک سوال ہے ابو لولو فیروز کی شخصیت کے متعلق۔ ایک بات میں اپنے ناظرین کے گوش گزار ضرور کرنا چاہوں گا، چاہے ان کا کسی مذہب، کسی مکتب، کسی مسلک یا کسی فرقے، کسی گروہ کے ساتھ تعلق ہے، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے ہاں مذہب جعفریہ میں، ہمارے ہاں مذہب اہل بیت میں ہم شخصیت پسند نہیں ہیں۔ ہماری کسی بھی شخصیت سے دوستی اور دشمنی کا معیار جو ہے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ ہم رسول اللہ اور ان کی اہل بیت کو معیار سمجھتے ہیں، ان سے دوستی کرنے والے کو اپنا دوست سمجھتے ہیں اور ان سے دشمنی رکھنے والے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک کسی سے محبت اور نفرت کا معیار صرف اور صرف رسول اللہ اور ان کی اہل بیت ہے۔ یہ بات ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ شیعہ اپنی ذاتی پسند یا ناپسند کو کبھی بھی دین کا حصہ نہیں بناتے۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں سمجھتے کہ تاریخ میں مورخ نے کسے پسند کیا ہے، کسے ناپسند کیا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس دور کے بادشاہ نے کسے پسند کیا ہے، کسے ناپسند کیا ہے، کیونکہ بادشاہوں کی پسندیدگی اور غیر پسندیدگی بدلتی رہتی ہے۔ ایسے ہی مورخین اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار مختلف دور میں بدلتے رہتے ہیں، لیکن مذہب جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دور میں مذہب کسی کو پسند کرے اور دوسرے دور میں مذہب اس کو ناپسند کر دے۔ اللہ جسے پسند کرتا ہے، رسول اللہ جسے پسند کرتے ہیں، قرآن جسے پسند کرتا ہے، اہل بیت علیہ السلام جسے پسند کرتے ہیں، ہم اسے ہی پسند کرتے ہیں۔ ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار شخصیت کی وجہ سے نہیں ہوتا، دور کی وجہ سے نہیں ہوتا، ہم اپنی پسند اور ناپسند کا معیار محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کو بناتے ہیں۔ یہ بات آپ نے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب آتے ہیں ابو لولو فیروز کی جانب۔ ابو لولو فیروز، جیسا کہ مورخین، شیعہ سنی مورخین دونوں نے لکھا کہ ایرانی النسل ایک شخص ہے جو نہاوند کا رہنے والا ہے اور وہ غلام ہے۔ اسے غلام بنا کے جب جنگ ہوتی ہے رومیوں کے ساتھ، مسلمانوں کی رومن امپائرز کے خلاف جب جنگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اسے قیدی بنا کے اسے لے آیا جاتا ہے، وہ مدینہ پہنچتا ہے۔ یہ دوسری خلافت کا دور ہے۔ دوسری خلافت کے دور میں جب اسے بلایا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جب ابو لولو فیروز مدینہ آتا ہے تو مدینہ میں مغیرہ ابن شعبہ کی غلامی میں سے دے دیا جاتا ہے۔ اس کی غلامی میں رہتے ہوئے، اب یہ جو باتیں ہیں یہ تاریخ ہے، یہ ہسٹری ہے جو اہل سنت کے ہاں بھی یہی پائی جاتی ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ کے ہاں یہ اپنی غلامی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہاں اس سے زیادہ ٹیکس وصول کرنے کی خواہش کی جاتی ہے، اس سے زیادہ خراج مانگا جاتا ہے، زیادہ خراج اس سے وصول کیا جاتا ہے۔ اس کی شکایت جو ہے یہ آ کے اس وقت کے خلیفہ عمر ابن خطاب کو آ کے کرتا ہے کہ یہ مجھ سے میرا مالک جو ہے وہ مجھ سے زیادہ ٹیکس وصول کر رہا ہے، زیادہ خراج وصول کر رہا ہے۔ وہ اس سے اس کے کام کے بارے میں پوچھتے ہیں تو یہ بتاتا ہے کہ میں چکیاں بناتا ہوں۔ وہ اسے اپنے لیے چکی بنانے کا کہتے ہیں، تو انہی الفاظ کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں میں جملے درج ہیں کہ وہ آگے سے ابو لولو ان کو یہ جواب دیتا ہے کہ میں ایک ایسی چکی بناؤں گا جو پوری دنیا میں گھومے گی، جس کا تذکرہ پوری دنیا میں ہوگا، یعنی کہ جس کی شہرت بڑی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اس کے دل میں انہیں قتل کرنے کا ارادہ بناتا ہے اور یہ ایک 2 منہ والا خنجر لے کے مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں آ کے
انہیں قتل کر دیتا ہے، ان کے پیٹ میں وہ خنجر گھونپ دیتا ہے، جس سے ان کا قتل ہو جاتا ہے اور ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کو لکھا گیا۔ اب یہ ہے کہ قاتل کا تعلق کس کے ساتھ تھا، قاتل کی نیت کیا تھی، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس میں شیعہ ہسٹری اور کہہ رہی ہے اور اہل سنت ہسٹری میں کچھ باتیں اور ہیں۔ کتابوں میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ ہمیشہ ذہن رکھیے گا کہ آپ کتابوں سے نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے، آپ کتابوں سے واقعات دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ قرآن اور حدیث کو معیار سمجھیے گا، قرآن اور اہل بیت کو معیار رکھیے گا، پھر اس کے بعد آپ واقعات کو دیکھیں گے۔ لکھا سب کچھ گیا ہے، کتابوں میں سب کچھ لکھا گیا ہے، آپ کو ہر طرح کا واقعہ کتابوں میں مل جائے گا، پھر اس کے بعد اس کے جو نتائج بدلے گئے وہ بھی کتابوں میں لکھ دیے جائیں گے۔ جس طرح ہمارے فیصل آباد شہر کے ایک عالم دین ہوا کرتے تھے مولانا اسحاق، جن کی بہت زیادہ ویڈیوز جو تھیں وہ بہت زیادہ دیکھی اور پسند بھی کی جاتی تھی، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ لکھنے والے سب کچھ لکھ گئے ہیں، لکھنے والے کتابوں میں لکھ گئے ہیں۔ اب یہ مسئلہ آج کے دور کا نہیں، اور یہ نہ آج کے دور میں ختم ہونے والا مسئلہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ لکھا گیا ہے تو یہ سب کچھ کتابوں کے اندر تو موجود ہے۔ اب یہ ہے کہ قاتل کی نیت کیا تھی۔ اب نیت کا اعتراف تبھی ہو سکتا ہے کہ اگر قاتل جو ہے، اگر قتل کرنے والا میدان جنگ میں کسی کو قتل کرتا ہے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ میدان جنگ میں کسی کو قتل کر رہا ہے تو آپ یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ یہ جنگ کس لشکر میں رہ کے کر رہا تھا۔ جس لشکر میں رہ کے وہ کر رہا تھا وہ لشکر کسی نظریے کی بنیاد پہ جنگ کر رہا تھا، تو کیا اس لشکر کا وہ نظریہ ٹھیک تھا؟ جس مقصد کی خاطر وہ جنگ کر رہے تھے وہ مقصد ٹھیک تھا؟ پھر اسی مقصد میں وہ شریک تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کے قتل کو یا اس کے اس اٹیمپٹ کو، اس چیز کو دیکھا جائے گا، جانچا جائے گا اس ایک نیت کی بنیاد پہ جس لشکر میں رہ کے وہ جنگ کر رہا ہے۔ میدان جنگ میں قاتل اور مقتول کا تعین کرنا آسان ہوتا ہے۔ اگر کوئی قاتل جو ہے وہ رات کی تاریکی میں آ کے کسی کو قتل کر دے تو اب اس قتل کو ظاہر کرنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ قاتل سے ہی اس کی نیت کے بارے میں پوچھ لیں کہ وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے یہ قتل کس بنیاد پر کیا ہے، ذاتی مخالفت پہ کیا ہے، مذہبی اختلاف پہ کیا ہے، میں نے تعصب کی بنیاد پہ کیا ہے، میں نے حسد کی بنیاد پہ کیا ہے۔ تو قاتل اگر گرفتار ہو جاتا ہے اور وہ خود اعتراف جرم کر لیتا ہے تو یہاں سے تعین ہو سکتا ہے کہ قاتل کی نیت میں کون سی خواہشات جو تھیں وہ کار فرما تھیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کو دیکھتے ہیں قتل کرتے ہوئے تو اس کو قتل کرتے ہوئے آپ یہ فیصلہ اس لیے آسانی سے کر لیتے ہیں کہ وہ قاتل، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، کہ وہ کس نظریے کی حمایت میں یہ قتل کر رہا تھا، وہ کس ایک لشکر، کس گروہ کے ساتھ تھا، اور وہ کس نظریاتی جنگ میں تھا جس کی بنیاد پر اس نے میدان جنگ میں یہ قتل کیا۔ اب یہاں پر ابو لولو فیروز کا قتل تاریخ نے لکھ دیا، اس کے بعد ابو لولو فیروز کا وہاں سے چلے جانا، اہل سنت تواریخ نے، کسی نے لکھا کہ اس نے خود کو مار لیا تھا، کسی نے لکھا کہ اس کو قتل کر دیا گیا تھا، اور کسی نے لکھا کہ وہ وہاں سے چلا گیا اور جا کے اس نے ایران میں جا کے دوبارہ پناہ لے لی، اور آج بھی کاشان میں اس کا مدفن ہے۔ تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ہسٹری میں آ گئی۔ لیکن تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ اس قتل کے بعد عمر ابن خطاب کے بیٹے عبیداللہ ابن عمر نے 3 لوگوں کا قتل قصاص کے مطالبے میں کیا۔ ایک اسی ابو لولو کی بیٹی کا قتل کیا، اور اس کے ایک ساتھی کا قتل کیا، اور ایک اس کے ساتھ اس کے غلام کا قتل کیا۔ یہ 3 قتل جو ہیں وہ قصاص کے مطالبے میں کر دیے گئے کہ اگر جس طرح اسلام کے ہاں قصاص ہے کہ اگر آپ کسی کا قتل کرتے ہیں تو اس کا وارث جو ہے وہ بدلے میں وہ خون کا بدلہ خون کی صورت میں لیتا ہے، وہ قتل کا بدلہ قتل کی صورت میں لیتا ہے۔ تو اس کا اسلام اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کا وارث جو ہے وہ قصاص کا مطالبہ کرے تو شرعی حکومت جو ہے وہ قصاص کے اس مطالبے کو تسلیم کرتی ہے۔ خون کا بدلہ خون، اسلام بڑا ایک بہترین دین ہے، اسلام ایک بہترین دستور ہے، ایک آئین ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اب یہاں پر ابو لولو کی زندگی کے بارے میں یہ واقعات لکھ لیے گئے، لیکن نہ ہی اعتراف دکھایا گیا کہ اس نے یہ اعتراف کیا ہو، اور نہ ہی یہ بتایا گیا کہ وہ کسی میدان جنگ میں تھے۔ میں سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ واقعات ہیں جن کے نتائج آپ خود اخذ کر رہے ہیں، جس کے نتائج آپ خود لے رہے ہیں، آپ خود لے رہے ہیں اس بات کے نتیجہ کہ اس نے اس لیے کیا ہوگا، یہ کام، اس کی نیت یہ ہوگی اور یہ ہوگی۔ میں آپ کو کچھ قتل ایسے بتاتا ہوں جو برملا کیے گئے ہیں، جو بالکل ظاہراً کیے گئے ہیں۔ آپ آج تک اس قاتل کے بارے میں تو کوئی تعین نہیں کر سکے، آج تک آپ اس قاتل کے بارے میں تو نہیں بتا پا رہے۔ آپ کیوں نہیں بتاتے کہ جنگ صفین میں جب حضرت عمار بن یاسر جو ہے وہ مولا علی کے لشکر میں شہید ہو جاتے ہیں،
اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث پیغمبر مشہور اور معروف تھی، اور اس دور کے لوگوں کے کانوں میں یہ حدیث موجود تھی کہ اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو حضرت عمار یاسر جو ہیں ان کا قتل میدان جنگ میں ہوا ہے اور مولا امیر المومنین کے لشکر میں رہتے ہوئے ہوا ہے۔ آپ نے یہ تعین نہیں کیا کہ عمار کا قتل کس کے ہاتھ میں جائے گا، عمار کا خون کا مطالبہ کس سے کیا جائے گا۔ آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ حجر بن عدی کا قتل کہاں جائے گا۔ آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ مالک بن نویرہ کو اس کے قبیلے پہ جا کے حملہ کر کے اس کو قتل کر دینا، خالد بن ولید کی جانب سے اس کا قتل کر دینا، قتل کرنے کے بعد اس کی بیوی سے گناہ کرنا، پھر اسی رات ان کے سروں سے چولہا بنا کے اس میں آگ لگا کے کھانا تیار کرنا۔ یہ تمام چیزیں تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ کیوں نہیں بتاتے کہ عمار یاسر، حجر بن عدی، اور آپ کیوں نہیں بتاتے کہ مالک بن نویرہ، آپ نہیں بتاتے محمد بن ابی بکر کے بارے میں، آپ نہیں بتاتے سعد بن عبادہ انصاری کے بارے میں، جس کے بارے میں آپ نے کتابوں میں لکھ دیا کہ اس کو ایک تیر کسی نامعلوم مقام سے آ کے لگا، اور وہ اس کے بارے میں آج تک ہسٹری میں لکھا ہوا، اس کو جنات نے قتل کر دیا، جنوں نے اسے قتل کر دیا۔ آپ نے بالکل ظاہراً بظاہر جناب سیدہ کے دروازے پہ ایک حملہ ہوتا ہے، وہ حملہ بھی آپ نے کتابوں میں لکھ دیا، افراد بھی لکھ دیے، لیکن تعین آپ نہیں کر سکے کہ یہ حملہ کیوں کیا گیا تھا۔ تو اگر آپ ان تمام چیزوں کا تعین پہلے دن سے کر لیتے، آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کوئی نتیجہ نکال لیتے، تو یقیناً پھر ابو لولو فیروز کے اس عمل کے بارے میں نتیجہ نکالنا بھی آسان ہو جاتا۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو قاتل نے اعتراف بھی کیا ہے، قاتل نے اقرار بھی کیا ہے، اور میدان جنگ میں قاتل جو ہے وہ جس لشکر میں تھا وہ لشکر بھی ناحق تھا، وہ لشکر بھی علی کے خلاف تھا، لیکن آپ طے نہیں کر سکے۔ آپ جمل کے شہداء کا قتل کے بارے میں ابھی تک نہیں طے کر سکے، آپ جنگ صفین میں شہداء کا قاتل کے بارے میں تعین نہیں کر سکے۔ تو جب آپ یہ فیصلے نہیں کر سکے تو آپ کیوں پھر ایک ایسی بات کی جانب توجہات کروا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ابھی سکوت ہے، ابھی خاموشی ہے، جس کے بارے میں صرف اور صرف واقعہ لکھا ہوا ہے، لیکن نتائج کے بارے میں آپ اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی صورت کے معاملے میں اس کے بارے میں نتیجہ نکالتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ یہی واقعہ اہل سنت کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اسی واقعے کو شیعہ مورخین نے اسی انداز میں کوڈ کیا ہے، لیکن یہ کہہ دیا جاتا ہے وہ مجوسی غلام تھا۔ یہ اہل سنت تاریخ کہہ رہی ہے، جبکہ تاریخ یہ کہتی ہے، شیعہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ اگر وہ مجوسی ہوتا تو وہ مدینہ میں نہ ہوتا، وہ مجوسی ہوتا تو وہ ایک صحابی کی غلامی کر رہا تھا، وہ مجوسی تھا تو وہ مسجد کی صفوں میں کیا کر رہا تھا، اور وہ مجوسی تھا تو جب وہ شکایت لے کے آیا تھا تو وہ شکایت خراج کی تھی، خراج ٹیکس ہوتا ہے، تو اس نے یہ شکایت خلیفۃ المسلمین سے کیوں رکھی گئی تھی، اور یہ تمام چیزیں اس کے اسلام پہ آنے کے لیے گواہی، اور اسلام کے آنے پہ کہ وہ اسلام لا چکا تھا۔ پھر اس نے یہ قتل کس بنیاد پہ کیا، کس نیت پہ کیا، اس کے بارے میں سکوت اور اس کے بارے میں خاموشی ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ وہ سوالات کے جوابات جو تاریخ دے چکی ہے، جو نتیجہ اخذ ہو چکا ہے، جو نتیجہ نکل چکا ہے، جو قاتل اعتراف کر چکے ہیں، جو قاتل بتا چکے ہیں کہ ہم نے یہ قتل کیوں کیا ہے، وہ جودہ بنت اشز جو اپنے ہاتھوں سے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیتی ہے، آپ اس کے بارے میں ابھی تک یہ نتیجہ نہیں نکال سکے کہ وہ کس کی بیٹی تھی، کس کی بھانجی تھی، کس کے کہنے پر زہر دیا گیا تھا اور اسے لالچ کیا دیا گیا تھا۔ یہ تمام چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور وہ بتا بھی رہی ہے کہ مجھے کس کی جانب سے خط اور زہر بھیجی گئی تھی اور مجھ سے کیا وعدہ کیا گیا تھا۔ تو یہ تمام ابھی بہت سے مقتولین جو ہیں، بہت سے شہداء جو ہیں، اس کے لہو کا سوال آپ پر باقی ہے۔ اگر آپ نے کسی بھی قتل، ہم چاہتے ہیں کہ ہر قتل کی تحقیق ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہر خلیفہ کے قتل کی تحقیق ہو، ہم چاہتے ہیں کہ خلیفہ ثانی کی قتل کی تحقیق بھی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ عثمان ابن عفان کے قتل کی تحقیق بھی ہو، وہ خلیفہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اس قتل میں بھی تحقیق ہونی چاہیے، تیسرے خلیفہ کے قتل میں بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ حضرت عثمان کا قاتل کون تھا، انہیں کس کی جانب سے دھمکی دی گئی تھی، کس نے ان کے بارے میں کہا تھا ایک تشبیہ دینے کے بعد کہ اسے قتل کر دیا جائے، وہ یہ نعرہ کس کی جانب سے جاری ہوا تھا۔ یہ تمام تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن آپ تحقیقات کا دروازہ صرف ایک سائڈ پہ نہ کھولیں، دونوں سائڈ پہ کھولیں۔ اگر آپ نے تحقیق کرنی ہے تو آپ رسول اللہ
کی زندگی سے شروع ہوں، آپ زہر پیغمبر سے شروع ہوں کہ رسالت مآب کو زہر دینے والے افراد کون سے تھے، رسالت مآب کو تکلیف دینے والے افراد کون سے تھے، اس کے بعد جناب سیدہ رسول اللہ کی بیٹی کے دروازے پہ آنے والے کون تھے، جناب سیدہ کے شکم مبارک کو، پہلو مبارک کو زخمی کرنے والے، بازو مبارک کو زخمی کرنے والے افراد کون سے تھے۔ آپ پھر آگے آئیں کہ امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ آ کے کس کے حکم پر تیر برسائے گئے تھے، کون امام حسن علیہ السلام کے مقابلے پہ آیا تھا، کس نے امام حسن علیہ السلام کو اذیت دی تھی۔ پھر آپ آئیں مولا امیر المومنین کے ساتھ کس نے برملا ممبروں پہ سب و شتم کروایا تھا، کون مولا امیر المومنین کے مقابلے پہ آتا رہا ہے۔ پھر آپ آئیں امام حسین علیہ السلام کے لیے، پھر آپ بتائیں کہ شہدائے کربلا کے قاتلوں میں کون کون سے افراد تھے، یہ برملا جو لشکر یزید میں آئے تھے یہ لوگ کون تھے، اور یزید کے بیعت کرنے والے افراد کون تھے، یزید کے نامزد کردہ گورنرز کون کون سے تھے، یزید کی شورا کمیٹی میں کون کون بیٹھا ہوا تھا، قتل حسین پہ فتویٰ دینے والے کون سے تھے، اور کون کون اس قتل میں شریک تھا۔ اگر آپ ان تمام قاتلوں پہ، ان تمام پہ بات کریں گے، آپ تمام مقتولوں کے خون کا حساب لیں گے، تو یقیناً ہم ہر حساب میں آپ کے ساتھ جائیں گے، ہم ہر ایک قتل کی تحقیق میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ قتل کی تحقیق یک طرفہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس قتل کی ہر قتل کی تحقیق منصفانہ طور پہ ہونی چاہیے، اور ہر جہت کے ساتھ اس کی تحقیق کی جائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سلسلہ گفتگو آگے بڑھتا رہے گا۔ السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔